لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا پیارا، اتنا پاورفل ذکر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کین یو امیجن؟ جنت کے پیراڈائز کے ٹریجرز میں سے ایک ہے۔ جس کو یہ ٹریجر، جس کو یہ خزانہ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ یہ سمپل ورڈز میں کہوں کہ کی ٹو ریلیف ہے، آپ کی پریشانی کے لیے، آپ کی تنگ دستی کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے یہ اس کا ایک حل ہے، اس کا پراپر علاج ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی، اور نہ ہی ہے ہمت نیکی کرنے کی، سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ مطلب ہم جتنا مرضی چاہ لیں، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے اور ہم نیکی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ تو جو انسان لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرتا ہے 10 بار، 100 بار، 1000 بار، 5000 بار، جتنا بھی، اتنا ہی کم ہے۔ دوسری بات، مطلب اس سے اتنا زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، مجھے جب بھی کوئی ٹینشن ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی حالات بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہوں، یا سچویشن ایسی ہو گئی ہو کہ میں بہت زیادہ ڈپریس ہو جاؤں، اوور تھنک کرنا شروع ہو جاؤں، اور مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں استغفر اللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو ملا کے پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے اتنا ریلیف، اتنا کانفیڈنس، اتنی پاور، اتنا کرج فیل ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مطلب میں اس کو کس طرح پڑھتی ہوں، 3 ٹائمز استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ایک دفعہ 1 ٹائم اونلی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میں خود پر دم کر دیتی ہوں، ایسے پھونک دیتی ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کہ مطلب میرا دماغ، میرا دل اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے، مجھے اتنا کانفیڈنس فیل ہوتا ہے، اتنا کریج فیل ہوتا ہے، مجھے اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے، اتنی پاور محسوس ہوتی ہے کہ اس چیز کو میں بیر کر سکتی ہوں، یہ چیز اب میرے کنٹرول میں ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر حل نکالیں گے اور یہ میرے لیے اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اس طرح مجھے ریلیف ملتا ہے، اور لٹرلی یہ کی فور ریلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ استغفار اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور یہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں میں پڑھ رہی، میں نے جیسے آپ کو بتایا صرف 3 ٹائمز استغفار اور 1 ٹائم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے، جتنا بھی ہو سکے بندہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، استغفار جتنا ہو سکے پڑھے۔ جب آپ ایک سنسیئرلی آپ 3 to 4 ٹائمز استغفار اور یہ پڑھتے ہیں، یا درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذکر پڑھتے ہیں، تو وہ مور دین انف ہو جاتا ہے۔ اور باقی اگر ہم چلتے پھرتے اتنا زیادہ پڑھیں، ایکسیڈ کریں اس لمٹ کو، اور حد سے زیادہ پڑھیں، تو وہ تو ہمارے ہی بینیفٹ میں نا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامہ مال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ مطلب اس کے لیے خوشخبری ہے آخری ٹائم میں، ڈے آف ججمنٹ میں، کہ اس کے نامہ مال میں اگر سب سے زیادہ استغفار نظر آئے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اس کو ریلیف ملے گا، اس کو پیراڈائز، اس کا ریوارڈ ہے۔ اور یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک تو استغفار تو بندہ جتنا کرے اتنا ہی بہتر، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ سب سے چھوٹی بیماری کون سی ہے؟ تنگ دستی۔ اگر وہ بیماری کیور ہو سکتی ہے جو کہ آج کل ہم سب فیس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ فکر، غم، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، ایمیگالا، اسٹریس، اوور تھنکنگ، ایکسٹریم اوور تھنکنگ، اور کانسٹنٹ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ چیز، یہ غم، یہ اس ٹائپ کی بیماری سب سے چھوٹی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے کور ہو سکتی ہے، تو آپ سوچیں اس سے بڑی بیماریاں کیا ہوں گی جو یہ ذکر کور کرتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو کتنا بڑا ٹریجر ہے، لٹرلی بہت پاورفل ذکر ہے، اور یہ انسان کو اتنا ریلیف، اتنا کانفیڈنس دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو جاتی، وہ انرجیٹک فیل کرتا ہے، خود کو بہت پاورفل محسوس کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ بڑھے، اور وہ ان چیزوں سے آرام سے نکل سکتا ہے۔ تو استغفار اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ میرے موسٹ فیوریٹ ہے۔ سب سے فرسٹ نمبر پر استغفار، لٹرلی جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات کرتی ہوں، اور میں آپ سے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتی ہوں، وہ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے، 24/7 میرے ساتھ، میں اس کو پڑھ لیتی ہوں اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ۔ سیکنڈ موسٹ فیوریٹ میرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مطلب یہ دونوں ذکر میرے موسٹ فیوریٹ ہیں۔ اور اس کے بعد بندہ دل سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی سچویشن کو گریہ ازاری کے ساتھ، فکر تفکرات کے ساتھ مانگے، اللہ سے ریلیف مانگے، رحمت مانگے، آسانی مانگے، تو کیسے ممکن اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم نہیں کریں گے؟ اس کو تو آپ سے بہت پیار ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، 70 مائیں نہیں، ہماری ایک ماں کا پیار کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں غلط راستے پر جانے سے فوراً بچا لیتی ہے کہ نہیں یہاں میرے بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ سوچیں ہمیں کیسے کسی ایسی چیز سے دھکیلے گا جو ہمارے لیے نہیں صحیح، اور بلکہ اس چیز کی طرف وہ ہمیں موو کرتا ہے جو ہمارے لیے بہت بہترین ہوتی ہے، جس کی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بینیفٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔
اللہ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اتنی پاور والی ہے، اتنی معجزاتی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، فکر و تفکرات سے، ہماری مشکلوں سے، ہمارے قرضے سے، ہماری فائنینشیل کنڈیشن سے، ہماری کوئی بھی مجبوری سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. ان کو جب اللہ تعالیٰ کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں نا، سب سے بڑا تو ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں. ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان کو سنبھال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا اس سے نکلنے کا اللہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کو اپنی روٹین میں ایڈ کریں جتنا ہو سکے. ان دونوں کو ملا کے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، سیپریٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پر ہے. لیکن لٹرلی یہ بہت زیادہ ریلیف پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر. اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا سکون ہمیں محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرماتا ہے، ہمارے معاملات آسان کرتا ہے، ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. اور پھر آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کن فیکن فرماتے ہیں، آسانیاں فرماتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں. خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو جو اس کو اپنا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ خزانہ دے دیتا ہے، اس کے فائدے دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دیٹس اٹ. استغفار اور درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ یا آیت کریمہ یا کوئی بھی ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو سکون فیل کرواتا ہے. سارے ذکر سکون والے ہیں، لیکن جو بھی آپ جس بھی چیز کو لے کر پڑھ رہے ہیں جتنا ہو سکے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس جڑ جائیں. ایک چیز کا نا اس کے کہتے ہیں اس کا گھوٹا لگانا. جتنا ہو سکے آپ اس ذکر کو پڑھتے رہیں پوری عمر اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارا لائف سپین بہت تھوڑا ہے لیکن ہمارا آخرت کا جو ٹائم ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس چیز کو نہ دیکھ کے چلے کہ مجھے دنیا میں کیا کیا ملے گا. دنیا میں بھی آپ کو اللہ عطا کرے گا، لیکن اپنا آخرت بھی ساتھ ساتھ سنوارنی ہے، اس کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ وہاں پر بھی عزت، کامیابی اور ریلیف مل سکے. عزت کے ساتھ آپ اپنے مقام کی طرف پہنچ سکیں جہاں پر ہمارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی روٹین میں اس کو پڑھیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے ریلیف پیدا کرتا ہے، کیسے آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. استغفار سے آپ کی کلینزنگ ہوتی ہے سول اور باڈی کی، آپ کے ہارٹ کی، آپ کے مائنڈ کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، آسانیاں ملتی ہیں. غم، فکر و تفکرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کرتا ہے، رحم فرماتا ہے آپ کے معاملات میں. تو بس سمپل سی بات ہے، آپ اپنے گول کو لے کر پریکٹس کریں جتنا ہو سکے. ساتھ استغفار اور درود شریف یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. میرا تو یہ دو کمبینیشن ہے کہ میں استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو، ان دونوں کو موسٹلی ملا کر پڑھتی ہوں. آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، آپ ملا کے پڑھ لیں تبھی کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جیسے چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں. پرپز ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں سمیٹنا ہے، اللہ کو شو کرانا ہے کہ ہم تجھے یاد کریں، تو بھی ہمیں یاد کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. سو ریممبر می آئی ول ریممبر یو. تو جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مسلسل یاد کریں. جب آپ اللہ کو مسلسل یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مسلسل یاد کرے گا. دیٹس اٹ. تو اس کو اپنی یہ 99 پرابلمس کا سنگل سلوشن ہے. ٹھیک ہے، 99 پرابلمس کا اونلی سلوشن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو جتنا ہو سکے پڑھیں، اپنی لائف میں پریکٹس کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں، کتنا ریلیف دیتا ہے. آمین.